ناظرین، بھارت اسرائیلیوں کے لیے جہنم بن گیا ہے۔ کسی بھی جگہ اسرائیلی شہری محفوظ نہیں ہے۔ کل ہی اسرائیلی سفارتخانے کے باہر دھماکہ ہوا اور آج پروانہ آیا ہے کہ بھارت کے ہر کونے میں موجود اسرائیلیوں کو مار دیا جائے گا۔ نئی دہلی میں اسرائیلی سفارتخانے کے نزدیک دھماکے کے بعد وہاں اسرائیلی باشندوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ اسرائیلی حکومت نے بھارت میں مقیم اپنے باشندوں کی سلامتی یقینی بنانے کے لیے انہیں محتاط رہنے کا مشورہ دیا۔ یہ سیکیورٹی ایڈوائزری اسرائیل کی قومی سلامتی کونسل نے جاری کی ہے۔ بھارت میں مقیم اسرائیلی باشندوں سے کہا گیا کہ وہ نقل و حرکت کے حوالے سے غیر معمولی احتیاط برتیں اور مقامی سیکیورٹی حکام سے رابطے میں رہیں۔ جب دھماکہ ہوا تو دھماکے کے مقام سے ایک خط بھی ملا تھا جس میں اسرائیل کو سنگین نتائج کی دھمکی دی گئی تھی، جبکہ را اور موساد نے مل کر ارد گرد سرچ آپریشن بھی کیا، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ بھارت کی نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیم نے بھی دھماکے کے مقام کا جائزہ لیا تھا۔ اسرائیلی سفارتخانے اور دیگر اسرائیلی تنصیبات کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ نئی دہلی میں اسرائیلی سفارتخانہ اور اس کا عملہ حملوں کی زد میں رہا۔ 2021 میں بھی اسرائیلی سفارتخانے کے باہر دھماکہ ہوا تھا جس میں چند گاڑیوں کو نقصان پہنچا تھا۔ اس دھماکے میں کوئی ہلاکت نہیں ہوئی تھی۔ فروری 2012 میں اسرائیلی سفارتخانے کے سیکیورٹی اسٹاف کے ایک رکن کی اہلیہ نئی دہلی میں اپنی کار پر حملے میں زخمی ہوئی تھی۔ ہر طرح کے وسائل ہونے کے باوجود اسرائیلی سفارتخانے کے نزدیک ہونے والے دھماکے سے متعلق مودی سرکار کوئی سراغ نہ لگا پائی تھی اور دہلی پولیس نے معاملے کو نامعلوم وجہ قرار دے کر بند کر دیا تھا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے نئی دہلی میں اپنے سفارتخانے کے نزدیک دھماکے کو دہشت گرد حملہ قرار دیتے ہوئے بھارتی حکومت سے مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور سخت غصے کا اظہار بھی کیا ہے۔ اسرائیلی مطالبے پر مودی سرکار بیدار ہو گئی اور اسرائیل کو سفارتخانے اور عملے کی حفاظت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اسرائیل اب اس قدر ڈر گیا کہ جو ایڈوائزری جاری کی گئی ہے اس میں سنگین طریقے سے مشورہ دیا گیا۔ اسرائیل نے کہا کہ بھیڑ والی جگہوں جیسے مالز اور بازاروں میں جانے سے گریز کریں اور چوکس رہیں۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ اسرائیلی شہری اپنے مذہب اور ملکی علامتوں کو ظاہر کرنے سے گریز کریں اور ایسے پروگرامز میں مت جائیں جو محفوظ نہیں۔ اسی طرح سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی اپنے سفر کی تفصیلات، تصاویر اور دیگر معلومات پوسٹ نہ کریں۔ اسرائیل کے بھرپور رد عمل کے باوجود بھارت ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ دھماکے کے بعد کرائم برانچ، بم ڈسپوزل اسکواڈ، ڈاگ اسکواڈ اور فرانزک ڈپارٹمنٹ کو کوئی مشتبہ چیز نہیں ملی تھی۔ اسرائیل اس معاملے کو شک کی نگاہ سے بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ بھارت نے امریکہ کے دشمن ملک روس کے ساتھ تعلقات بڑھا دیے ہیں۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے ماسکو میں اپنے بھارتی ہم منصب سبرامنیم جیشنکر کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا کہ روس اور بھارت نے مشترکہ طور پر فوجی ساز و سامان تیار کرنے کے منصوبوں پر بات چیت میں واضح پیش رفت کی ہے۔ یہ تعاون تزیوراتی نوعیت کا ہے اور یہ دونوں ممالک کے مفاد میں ہے اور اس سے ایشیائی خطے میں سلامتی کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی، جبکہ روس نے اپنی تیل کی برآمدات کا زیادہ تر حصہ بھارت کی طرف موڑ دیا ہے اور برعکس ممالک کے گروپ کے اندر سفارتکاری کو تیز کیا ہے جس کے دونوں ممالک بانی رکن ہیں۔ آنے والے سال بھارت اور روس کے درمیان تجارت $50 ارب سے زیادہ ہونے کی امید ہے، اس لیے اسرائیل کو لگتا ہے کہ یہ کارروائی روس کے ساتھ مل کر کی گئی ہے۔ دوستو، بھارت میں اس وقت انتخابات کا سال قریب آ رہا ہے اور اسی کے ساتھ حالات بھی کشیدہ ہو رہے ہیں۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے خبردار کیا، اگر سیاسی بات چیت شروع نہیں کی گئی تو انڈیا کے زیر انتظام علاقے کا انجام جنگ زدہ غزہ اور فلسطین جیسا ہو سکتا ہے۔ فاروق عبداللہ نے سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کا حوالہ دیتے ہوئے انڈیا اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ 26/11 کے ممبئی حملوں اور 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ فاروق عبداللہ کا یہ بیان پونچھ سیکٹر میں حال ہی میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد سامنے آیا جس میں 4 انڈین فوجی جان سے گئے تھے، ایک ایسے وقت میں جب یہ خطہ کشیدہ تعلقات کے مضمرات سے دوچار ہے۔ عبداللہ کی جانب سے سیاسی مذاکرات کی درخواست دونوں اطراف کے رہنماؤں کے لیے مشترکہ بنیاد تلاش کرنے اور دیرینہ مسائل کے پرامن حل کی راہ ہموار کرنے کی بروقت اپیل کے طور پر سامنے آئی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مودی حکومت کے حامیوں نے مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کو پاکستان جانے کا مشورہ دیا۔ ناظرین، اس وقت بھارت کشمیر کے ساتھ بھی انتہائی غیر انسانی سلوک کر رہا ہے۔ مودی کی قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں اب تک تقریباً 1 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کر چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں لاکھوں کی تعداد میں کشمیری قید کیے، اب تک 23,000 سے زائد خواتین بیوہ اور 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہوئے۔ ایک رپورٹ کے مطابق فروری 2023 میں جموں کشمیر کی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو انسانیت سوز تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 2 فروری 2023 کو حریت رہنما قاضی یاسر کے گھر اور دکان کو مسمار کیا گیا۔ بھارتی قابض فوج نے 9 جیلی مقابلوں میں 27 کشمیریوں کو شہید کیا۔ مقبوضہ کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور راہل گاندھی کی جانب سے
مقبوضہ کشمیر کی ریاستی بحالی کے مطالبے کیے گئے۔ 24 اگست کو ایمنسٹی انٹرنیشنل میں متعدد انسانی حقوق کی تنظیموں نے مشترکہ خط شائع کیا۔ خط میں G20 ممالک کی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا کہ بھارتی حکومت کے سامنے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائیں۔ اسی طرح اسرائیلی سفارتخانے کے باہر دھماکے کے بعد بھارتیوں نے اپنا غصہ مسجدوں پر نکالنا شروع کر دیا ہے۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کی میونسپل کونسل نے شہر میں واقع 350 سال قدیم سنہری باغ مسجد کو شہید کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ بھارت کی کوشش ہے کہ بھارت میں موجود تمام مساجد مسمار کر کے وہاں مندر بنا لیے جائیں، اور یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب آپ کو امریکہ میں وسیع پیمانے پر پھیلتے اسلام سے مل جاتا ہے۔ ایک حالیہ سروے میں بتایا گیا کہ بالغ امریکیوں کی بڑی تعداد خود کو مذہب سے دور سمجھتی ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 2040 تک امریکہ میں اسلام یہودیت کو پیچھے چھوڑ کر عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہوگا۔ امریکی ادارے پبلک ریلیجن ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے 2022 میں 40,000 امریکی شہریوں کے درمیان سروے کا انعقاد کیا تھا، جس کے مطابق ملک کی آبادی میں 42% سفید فام اور 25% غیر سفید فام مسیحی افراد شامل ہیں، یعنی امریکہ کی 67% آبادی کا تعلق عیسائی مذہب سے اور 6% دیگر تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد شامل ہیں، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ ناظرین، اس وقت امریکہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے اور دنیا بھر میں اس حوالے سے تشویش پائی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل نے بھی دنیا بھر کے اسلامی ممالک سے جنگ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع یوآیو گیلنٹ نے منگل کو پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا، ملک غزہ، لبنان، شام، عراق، یمن، ایران اور مغربی اردن کی طرف سے حملے کی زد میں ہے۔ اس وقت اسرائیل کئی محاذوں پر لڑ رہا ہے۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں وسیع البنیاد فوجی کارروائیوں کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ غزہ میں جاری لڑائی علاقائی سطح پر کشیدگی کو ہوا دیتی دکھائی دے رہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کیے بغیر بتایا کہ ہم نے ان 6 محاذوں پر جوابی کارروائیاں کی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے مختلف حصوں میں ایرانی حمایت یافتہ عسکریت پسند گروپوں نے اسرائیل اور امریکہ کی فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، اس لیے ہم پوری عالم اسلام کے خلاف نکل رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان ایسے وقت آیا جب حماس اور اسرائیلی فوج کے درمیان جاری جنگ اسرائیل اور غزہ کی حدود سے باہر نکلتی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف بحیرہ یحمر میں ایرانی حمایت یافتہ حوثی ملیشیا نے تجارتی جہازوں پر حملے تیز کر دیے۔ حوثیوں نے ایک کنٹینر شپ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، جبکہ اسرائیل پر بھی ڈرون حملے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان تمام کارروائیوں کے جواب میں اسرائیل اس وقت مسلمانوں کے ایمان سے لڑ رہے ہیں۔ شاعر اسلام اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی کرنے والے انتہا پسند اسرائیلیوں کی جانب سے شرنگیزی کا ایک واقعہ سامنے آیا۔ بے لگام اسرائیلی آبادکار غزہ سمیت فلسطین بھر میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے اشتعال انگیز کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایک تازہ واقعہ سامنے آیا ہے جس میں مسلمانوں کے قبرستان میں گدھے کا کٹا ہوا سر لٹکا دیا گیا۔ اسرائیل آبادکاروں نے مسجد اقصیٰ کے احاطے کے قریب قبرستان میں یہ ناپاک حرکت کی۔ اسرائیلی پولیس نے واقعے کو دبانے کی کوشش کرتے ہوئے حرکت کو ذہنی مریض سے جوڑ دیا۔ دوستو، یہ سب دیکھتے ہوئے ایران نے اعلان کیا ہے کہ مناسب وقت پر اسرائیل پر جوابی حملہ کیا جائے گا۔ جس طرح اسرائیل کچھ بھی سوچے بغیر کچھ بھی کر رہا ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اسی طرح ہم بھی کریں گے۔ ایران نے اپنے دعووں کو سچ کرنے کے لیے ایٹم بم کی تیاری بھی تیز کر دی۔ جوہری توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA نے کہا کہ ایران یورینیم کی افزودگی بڑھا کر اسی تناسب پر لے گیا ہے جو اس سال کے شروع میں تھی۔ اپنے جوہری پروگرام میں تیزی لانے کے باوجود ایران اس سے انکار کرتا ہے کہ وہ جوہری بم بنا رہا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق ایران نے اس سال کے وسط میں یورینیم کی افزودگی کی سطح میں کمی کے عمل کو پلٹتے ہوئے اعلیٰ سطح کی افزودہ یورینیم کی پیداوار بڑھا دی ہے اور بہت جلد ایران ایٹمی طاقت بن جائے گا۔ ناظرین، دوسری جانب اسرائیل اور حماس کے ایک دوسرے کے خلاف مسلسل کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کے ڈرون حملے میں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ عرب میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ طولکرم میں بھی اسرائیلی فوج کا بڑا آپریشن جاری ہے۔ ادھر غزہ میں زمینی آپریشن کرنے والے اسرائیلی فوج پر فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس بھی جوابی کارروائی کر رہی ہے، جنہوں نے اسرائیلی ٹینکوں پر راکٹوں سے حملے کیے اور IEDs سے فوجیوں کو نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ اسرائیل فوج نے حماس کے حملوں میں مزید 3 فوجیوں کی ہلاکت اور 9 اسرائیلی فوجی اہلکاروں کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب جنوبی لبنان پر بھی اسرائیل کے حملے تیز ہو گئے۔ سرحدی علاقے میں گھر پر بمباری سے 3 لبنانی شہری شہید ہو گئے، جبکہ حزب اللہ نے بھی 9 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا۔ لیکن دوستو، ان تمام دعووں کے باوجود ایک رپورٹ سامنے آئی۔ اسرائیلی فوج کے سابق جنرل نے کہا کہ اسرائیل کے پاس حماس کی سرنگوں کا کوئی حل نہیں۔ اسرائیلی فوج حماس کے جانی نقصان کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے، یعنی حماس کی سرنگوں نے اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا۔ اسرائیلی اخبار میں لکھے گئے ایک مضمون میں اسرائیلی فوج کے ریٹائرڈ جنرل یتزاک بیک نے اسرائیلی فوج کی صلاحیتوں کا پردہ فاش کیا ہے۔
سابق اسرائیلی فوجی افسر کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فوج کے ترجمان اور اعلیٰ دفاعی حکام جنگ کی دھول چھٹ جانے اور حقیقی تصویر واضح ہونے سے قبل جنگ کو ایک عظیم فتح کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ بڑے ٹیلی ویژن چینلز کے نامہ نگاروں کو غزہ میں مبینہ فتح دکھانے کے لیے لا رہے ہیں۔ وہ دراصل صرف شیخیاں بگاڑ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک اسرائیلی جنرل کے جانب سے یہ بیان سامنے آنے کا مطلب ہے کہ اسرائیل بظاہر یہ جنگ ہار چکا ہے۔ اب جیت کے لیے اسرائیلی فوج جو حربے استعمال کر رہی ہے وہ انتہائی غیر انسانی اور غیر اخلاقی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے بھیانک جرائم جاری ہیں اور میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل سے ایک ٹرک میں 80 فلسطینیوں کی لاشیں جنوبی غزہ لائی گئی ہیں۔ اسرائیلی طبی ماہرین نے غزہ سے واپس لوٹنے والے فوجیوں کو صحت عامہ کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ سے واپس لوٹنے والے اسرائیلی فوجی انفیکشن سے ہلاک ہو گیا، جس کے بعد طبی ماہرین نے خدشہ ظاہر کر دیا کہ اسرائیلی فوجی غزہ سے خطرناک فنگل انفیکشن اسرائیل لا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے طبی ماہرین کے حوالے سے اسرائیلی فوجیوں کے ذریعے اسرائیل میں داخل ہونے والا یہ فنگل انفیکشن دیگر اسرائیلی شہریوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بہترین علاج کی سہولیات میسر ہونے کے باوجود فنگل انفیکشن کی ٹریٹمنٹ ریزسٹنٹ ہونے کے باعث متاثرہ اسرائیلی فوجی جان بر نہ ہو سکا اور ہلاک ہو گیا۔ رپورٹس کے مطابق ماضی میں بھی کئی ملکوں کی فوجیں وبائی امراض کا شکار ہو کر پسپا ہوئیں۔ امریکہ کے 2 جنگی تھنک ٹینک کی رپورٹ میں کہا گیا، غزہ پر اسرائیلی حملوں کے باوجود فلسطین کی مزاحمت پسند تنظیم حماس نے بھرپور مزاحمت ثابت کی۔ امریکی تھنک ٹینکس کی رپورٹ میں کہا گیا، حماس اپنی فوجی صلاحیتوں کو دوبارہ تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حماس کی انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر اسرائیلی حکام نے جنگ طویل ہونے کا اعلان کیا۔ رپورٹ کے مطابق حماس نے 26 دسمبر کو اسرائیلی فوج کے خلاف دیسی ساختہ دھماکہ خیز ڈیوائس استعمال کی۔ حماس نے جبالیہ شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کی اسرائیلی کوشش کو بھی چیلنج کیا اور جبالیہ میں گھروں میں پناہ لیے ہوئے ہیں، جبکہ ان کا خاتمہ اسرائیل کے بس میں نہیں۔ اسرائیلی فوج کی مسلسل ناکامی اور حماس کی زبردست حکمت عملی سے اسرائیل انتہائی خوف زدہ ہے۔ اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جنگ کس طرح جاتی ہے۔ ایک طرف اسرائیل مسلسل ناکامی کا سامنا کر رہا ہے تو دوسری طرف اسرائیل اور حماس کی جنگ دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تنازع کو مزید پرامن طریقے سے حل فرمائے، آمین۔